ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنا کر دنیا والوں کے پاس بھیجا تاکہ دنیا والوں کو حق اور باطل کی ہدایت اور گمراہی کی، جہنم اور جنت کی پہچان کرائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا حق ہے اور اللہ کے احکامات کا انکار باطل ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جنت کا راستہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی یہ جہنم کا راستہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نبی اور رسول دنیا میں آئے یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی اور رسول ہے؟ کوئی بھی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کچھ نشانیاں عطا فرمائیں. ان نشانیوں کو شرع کی زبان میں معجزات کہتے ہیں. معجزات کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مخلوقات کی تمام طاقتیں عاجز آ جائیں اور وہ کام ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. آپ ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لیں، ایک پتھر سے آپ پانی نہیں نکال سکتے، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پہ اپنا عصا مارے تو اس میں سے پانی کے 12 چشمے نکلے، یہ معجزہ ہے. پھر جادو بھی تو ایک چیز ہے، کوئی جادو کے ذریعے بھی یہ کمال کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جادو اور معجزے کے اندر بھی فرق رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے دعوت دینے تو فرعون نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی نشانی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو لاٹھی آپ کے ہاتھ میں تھی
اسے زمین پر ڈال دیا تو وہ اژدہا بن گیا. تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس اس کو ہاتھ میں پکڑا تو وہ لاٹھی بن گیا. تو فرعون کہنے لگا یہ تو میرے جادوگر بھی کر لیتے، یہ کام تو میرے جادوگر بھی کر لیں گے. اس نے اپنی بادشاہت میں سے جہاں جہاں اس کی حکومت تھی بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کیا. جادوگر جمع کیے. جب جادوگر جمع ہوئے تو صرف وہ جو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ سمجھ کر کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جادو کر رہے ہیں، تو ان جادوگروں کی تعداد 80,000 تھی. آپ اندازہ لگاؤ کہ جس میچ کے کھلاڑیوں کی تعداد 80,000 ہو تو اس میچ کو دیکھنے والوں کی کتنی تعداد ہوگی، تماشبینوں کی کتنی تعداد ہوگی. 80,000 جادوگر جمع ہوئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنا جادو پہلے دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے اپنا کرتب دکھاؤ. تو ان جادوگروں نے کسی نے رسی، کسی نے لاٹھی، کسی نے کوئی چیز یوں زمین پر پھینکی تو وہ سارے سانپ بن گئے. وہ کیا بن گئے؟ سانپ بن گئے. اب جب وہ سانپ بن گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میں بھی تو عصا ڈالوں گا تو وہ بھی سانپ بن جائے گا. تو معجزے میں اور جادو میں فرق کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ آپ لاٹھی کو پھینکیں. معجزے اور جادو میں فرق کرنا یہ ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور جتنے جادوگروں کے سانپ تھے 80,000 سانپ ساروں کو نگل لیا، ساروں کو کھا گیا میدان صاحب. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو ہاتھ ڈالا تو واپس لاٹھی بن گئی. اب اگر جادو ہوتا تو وہ جو جادوگروں کی رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، وہ جادو کے بعد ظاہر ہو جانی چاہیے. وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے. وہ سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو جادو میں اور معجزے میں فرق ہے. حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. آپ نے کسی کے پکارنے کی آواز سنی، اے اللہ کے رسول میری طرف متوجہ ہوئی ہے. حضور علیہ السلام نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پھر آواز آئی تو دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور اس کے برابر میں ایک جال کے اندر ہرن پھنسا ہوا. پتہ چلا کہ یہ جو آدمی سویا ہوا ہے اس نے شکار کیا ہے ہرن کا، شکاری سویا ہوا ہے. حضور علیہ السلام اس ہرن کے پاس گئے تو اس نے حضور علیہ السلام کو سلام عرض کیا اور پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ مجھے جال سے نکالیں، میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گا، پھر مجھے آپ باندھ دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے جال سے نکالا، ہرن بھاگ اچھلتی کودتی چلی گئی. اتنے میں شکاری کی آنکھ کھل گئی، شکاری کی آنکھ کھل گئی. شکاری نے دیکھا کہ کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جال میں ہرن نہیں ہے. اس نے پوچھا کہ میرا ہرن کہاں گیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا ہرن جو تم نے شکار کیا ہے مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے، وہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس آتی ہے. وہ حضور علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا، وہ ہنسنے لگ گیا
دیکھو جی عجیب باتیں، شکار کیا ہوا ہرن جال سے کھول دیا ہے انہوں نے، اب ان کے وعدے پر وہ واپس نہیں آئے گا، وہ ہنسنے لگ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے ساتھ جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ بحث چل رہی تھی کہ ہرن اچھلتی کودتی آ کر جال میں آ کر بیٹھ گئے، شکاری حیران، وہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں، ورنہ ایسے جال سے نکلا ہوا شکار واپس کب آتا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور وہ صحابی رسول بن گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اب جب تم مجھ پر ایمان لے آئے ہو تو میری ایک بات اور مان لو۔ کیا؟ فرمایا کہ اب اس ہرن کو تم چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا، وہ ہرن چلا گیا۔ اب یہ حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کر آیا، کنکر جانتے ہو، پتھریاں لے کر مٹھی میں آیا اور کہنے لگا کہ اب جا کر میں محمد سے پوچھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے محمد میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو میں آپ پر کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جہل یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، اگر تو کلمہ پڑھنے کا وعدہ کرے تو میں اس سے بھی بڑی بات بتاؤں۔ تو ابو جہل کہنے لگا ہاں جی ہاں بالکل میں وعدہ کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تیرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں نا، یہ اگر مجھ پر کلمہ پڑھ لے پھر تو کلمہ پڑھ لے گا۔ تو اس نے کہا ہاں جی پھر بالکل پڑھ لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریوں کو اشارہ کیا تو ابو جہل کی مٹھی سے آواز آئی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابو جہل نے کنکریاں پھینکی کیونکہ ہدایت مقدر میں نہیں تھی۔ من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو ابو جہل کنکریاں پھینک کر اور کہنے لگا کہ اے محمد میں نے بڑے بڑے جادوگر دیکھے ہیں لیکن ایسا جادوگر میں نے نہیں دیکھا جس کا جادو پتھروں پر بھی اثر کرتا ہو۔ چلا کافروں نے مل کر حضور علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا، کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ جو آسمان پہ چاند ہے اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ آسمان پہ جو چاند ہے اسے دو ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وعدہ کرتے ہو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے تو میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ میرے ذریعے چاند کو دو ٹکڑے کر دیں گے۔ کفار نے وعدہ کیا۔ 14ویں رات چونکہ اس رات چاند مکمل ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے تمام کفار مکہ کو جمع کیا اور جب چاند پورے عروج پر ہوا تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے یوں انگلی کا اشارہ کیا تو چاند بیچ میں سے ایسے کٹ گیا جیسے آپ سالگرہ کے کیک کو چھری سے کاٹ کر دو ٹکڑے کر دیتے ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے صرف کاٹے نہیں، فرمایا کہ شاید تمہیں شک ہو کہ یہ کوئی لکیر تو نہیں کھینچتی ہے، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر، دونوں ٹکڑے سرکتے گئے نیچے ہوتے گئے۔ مکے کا پہاڑ ان دو ٹکڑوں کے درمیان آیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس جانب ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس جانب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ لیا اب واپس جڑ جائے، کہنے لگے کہ یہ بالکل جڑ جائے۔ حضور علیہ السلام نے پھر اللہ سے درخواست کی، اللہ کے حکم سے چاند واپس جڑ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کلمہ پڑھو۔ تو جن کے مقدر میں تو کلمہ تھا مسلمانوں میں کلمہ پڑھ لیا، لیکن جو بدقسمت قسم کے لوگ تھے، بد نصیب قسم کے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا جی، جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تھی، جن پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے بڑے بڑے جادوگر دیکھے ہیں، ہر جادوگر کا جادو زمین پر تو کام کرتا ہے لیکن اے محمد تم وہ جادوگر ہو جس کا جادو آسمانوں پر بھی کام کرتا ہے۔
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ معجزات ہیں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زندگی مبارک میں تھے۔ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب چاند دو ٹکڑے نہیں ہوگا، اب کوئی ہرن حضور علیہ السلام کو بلا کر آزادی نہیں مانگے گا، اب کوئی ابو جہل کی مکھیوں سے آواز نہیں آئے گی، لیکن حضور علیہ السلام کا دین تو قیامت تک رہے گا۔ تو حضور علیہ السلام کے دین کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے ایک ایسا معجزہ بھی تو ہونا چاہیے جو قیامت تک کے لوگوں کو حضور علیہ السلام کی صداقت اور سچائی کو بیان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے، حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اب آسان بات ہے، ایک دعویٰ ہے، دوسری دلیل ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ یہ پلاٹ میرا ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، تو آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ یہ پلاٹ آپ کا ہے؟ تو میں پلاٹ کے کاغذات لے کر دکھا دوں گا کہ یہ اس کے کاغذات ہیں، میرے نام رجسٹری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں کوئی چیز کسی کے لیے کہوں کہ یہ دعوت یہ موبائل میرا ہے، آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کے موبائل کی دلیل کیا ہے کہ آپ کا ہے؟ میں دکان سے خریدی گئی رسید دکھا دوں گا کہ یہ رسید اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ موبائل میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ یا اللہ آپ نے دعویٰ کر دیا کہ آپ نے اس کو نازل کیا ہے، تو اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اس دعوے کا ثبوت کیا ہے؟ ہم کیسے مان لیں کہ آپ نے نازل کیا ہے؟ فرمایا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے، یہ اس کی دلیل ہے۔ اب اگر قرآن محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، اس میں کوئی ترمیم اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے، وہ من ویسے کا ویسا آج 1443 سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا نازل شدہ ہے۔ اگر قرآن کے اندر تبدیلی ہو جاتی، اگر قرآن کے اندر ترمیم ہو جاتی، اگر صورتوں میں تبدیلیاں ہو جاتی، اگر زبر زیر پیش نقطے میں تبدیلی ہو جاتی، اگر مضامین کو بدل دیا جاتا، قرآن میں حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا جاتا اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا جاتا، تو پھر مانا جا سکتا تھا کہ یہ اللہ کی کلام نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو بدلا نہ جاتا، کیونکہ بدل گیا اس لیے اللہ کا کلام نہیں۔ لیکن جب عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن پاک تبدیل نہیں ہوا، پورا قرآن تو ایک طرف، ایک سورت تو الگ، ایک پارہ تو الگ، ایک آیت بھی الگ، ایک زبر زیر پیش بھی الگ، ایک نقطے کی بھی تبدیلی قرآن پاک کے اندر 1443 سال گزرنے کے باوجود نہیں آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک کو بدلنے کی کوشش نہ کی گئی ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ قرآن پاک کو بدلنے کے لیے 14 صدیوں میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا۔ کچھ ویسے کافر آئے جو کھلے کافر تھے، یہود کی شکل میں، نصارہ کی شکل میں، مشرکین کی شکل میں، اور انہوں نے قرآن پاک کو مٹانے کے لیے اپنے طور پر بڑی کوششیں کی۔ کچھ منافقین تھے جو مسلمانوں کی شکل میں آئے، اپنے آپ کو مسلمان کہا، یہود و نصارہ کے اعلی کار بنے، انہوں نے بھی قرآن پاک کو مٹانے کے لیے کوششیں کی، لیکن نہ تو کفار کی کوششیں کامیاب ہوئی، نہ منافقین کی کوششیں کامیاب ہوئی۔ البتہ یہ دیکھا گیا کہ جس نے قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش کی، قرآن پاک سے ٹکرانے کی کوشش کی، قرآن پاک میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، وہ شخص دنیا میں بھی ذلیل ہوا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ جس منافق نے اسلام کے روپ میں آ کر قرآن پاک کو مٹانے، اس کے اندر تبدیلیاں لانے کی کوشش کی، وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ لیکن قرآن پاک پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، گزشتہ سال یعنی جو 1443 کا یہ رمضان ہے، اس سے پہلے والے رمضان یعنی
پچھلے رمضان کی عید سے لے کر اس رمضان شعبان کے آخر تک صرف پاکستان کے اندر دیوبندی مسلک کے سب مدرسے نہیں، دیوبندی مسلک کے مسلک بہت سارے ہیں، بریلویوں کے بھی مدرسے ہیں، اہل حدیثوں کے بھی مدرسے ہیں، اور شیعوں میں تو حافظ جیسے کوئی ہوتا بھی نہیں ہے، جماعت اسلامی والوں کے بھی مدرسے ہیں۔ بریلویوں کے مدرسوں کو الگ کرو، جماعت اسلامی کے مدرسوں کو الگ کرو، اہل حدیثوں کے مدرسوں کو الگ کرو۔ پاکستان میں صرف دیوبندیوں کے جو مدرسے ہیں، مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے جو مدارس ہیں، ان میں سے بھی ہزاروں مدارس ایسے ہیں جو باقاعدہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، کسی مسجد میں قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، کسی محلے میں قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، کسی گھر میں جا کر قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، اور وہاں سے کتنے حفاظ نکل چکے ہیں۔ وہ نہیں، صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان، یہ مسلک دیوبند کے مدارس کا ایک بورڈ ہے جس میں پورے پاکستان کے مدارس رجسٹرڈ ہے دیوبندیوں کے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ سب نہیں رجسٹرڈ ہے، لیکن بڑی تعداد رجسٹرڈ ہے۔ صرف گزشتہ ایک سال کے اندر پاکستان کے اندر 74,000 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، 74,000 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2098 میں 99 میں پرویز مشرف نے پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کیا تھا، اس نے منافق بن کر مدارس کو ختم کرنے کی چال چلی تھی، لیکن ہوا کیا تھا آپ جانتے ہو؟ جس وقت پرویز مشرف آیا تھا، اگر اس وقت پاکستان میں دینی مدارس کی تعداد 10,000 تھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ 11 سال اس نے کوشش کی مدارس کو مٹانے کی، تو نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مدرسے 10,000 سے 5,000 رہ جاتے، 8,000 رہ جاتے، 6,000 رہ جاتے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 11 سال ایک فوجی ڈکٹیٹر مدارس کے خلاف میڈیا پر اپنے پالتو کتوں کو بٹھا کر پروپیگنڈا کرتا رہا، مخالفت کرتا رہا، انہیں کچلنے کی کوشش کرتا رہا، ان پر دہشت گردی کے لیبل لگانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب اس ڈکٹیٹر کی اقتدار کا سورج غروب ہوا تو مدارس والے مل کر بیٹھے کہ آؤ یار دیکھیں تو صحیح کہ مدرسے کم ہوئے ہیں یا بڑے ہیں، تو پتہ چلا کہ 99 میں جب پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت اگر 10,000 مدارس تھے تو پرویز مشرف کے اقتدار کے غروب ہونے کے بعد 20,000 مدارس بن چکے تھے۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مدرسے چلانا، مدرسوں کے اخراجات کو پورا کرنا، طالب علموں کی ضرورتوں کو پورا کرنا کسی محتمل کے بس کا کام نہیں ہے، کسی ایک جاگیردار کے بس کا کام نہیں ہے، کسی ایک فرد واحد کے بس کا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے کی سب سے پہلے بانی کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے پہلے کوئی چیز بنائے، ہاں، جو سب سے پہلے کوئی چیز بنائے۔ تو سب سے پہلے اس روئے زمین پر جس شخصیت نے مدرسہ بنایا، جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے، اللہ آپ کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو حرم شریف میں کعبے کا طواف نصیب فرمائے اور زمزم کا پانی نصیب فرمائے۔ آپ جب مدینہ جائیں گے، مسجد نبی میں جائیں گے، آپ نہیں ہوں گے تو کسی سے پوچھنا کہ صفہ کا تھلا کہاں پر ہے؟ صفہ کا تھلا سمجھتے ہو نا؟ کوئی ایک اونچی جگہ بنا دی جاتی ہے بیٹھنے کے لیے، صفہ کا تھلا کہاں پر ہے؟ تو وہاں کے مقامی لوگ روضہ رسول کے ساتھ ایک جگہ پر آپ کو اشارہ کریں گے کہ یہ صفہ کا تھلا ہے۔ جانتے ہو وہ تھلا کس لیے بنایا تھا؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ کیوں بنایا تھا؟ صحابہ اکرام کو قرآن پڑھانے کے لیے بنایا تھا۔ اور پتہ ہے اس مدرسے میں کتنے مسافر رہتے تھے؟ 70 مسافر حضور علیہ السلام کے صفہ کے مدرسے میں رہتے تھے، اور ان کے کھانے پینے کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے 4 صحابہ جو پڑھنے والے طالب علم تھے، ایک صحابی کے ذمہ لگا دیے کہ ان کو تو نے کھانا کھلانا ہے، 2 کسی اور کے ذمہ لگا دیے کہ ان کو تو نے کھانا کھلانا ہے، 4 کسی اور کے ذمہ لگا دیے، یوں 70 کے 70 طلبہ صحابہ کے ذمہ لگا دیے، وہ انہیں کھانا
جاتے تھے اور وہ 24 گھنٹے اس مدرسے میں رہ کر حضور علیہ السلام سے قرآن پڑھتے تھے. تو قرآن پاک مدرسے کے سب سے پہلے بانی کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس چیز کی بنیاد اللہ کے آخری نبی نے رکھی ہو، ہاں جس چیز کی بنیاد اللہ کے آخری نبی نے رکھی ہو، پرویز مشرف تو کیا ایک نہیں 1 کروڑ پرویز مشرف بھی آ جائیں ان مدرسوں کو ختم نہیں کر سکتے. کیوں کہ یہ اللہ کے رسول کی بنائی ہوئی چیزیں. بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ مدرسوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ملا لوگ ہیں، یہ کسی کام پہ نہیں ہے، یہ کسی جو ہے کام نہیں آتے. ارے بھائی سوچنے کی بات ہے. ملا ہے، مدرسہ ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے اس میں؟ قرآن. یہ غلط ہے. کیا پڑھایا جاتا ہے؟ حدیث، فقہ، منطق، اصول فقہ. ٹھیک ہے نا. ایک درس نظامی ہے. ایک عالم بنایا جاتا ہے. عالم دین کا علم سیکھتا ہے، پھر وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے. عالم نماز کا طریقہ سیکھتا ہے، پھر نماز پڑھاتا ہے. عالم نکاح کا طریقہ سیکھتا ہے، پھر نکاح پڑھاتا ہے. عالم جنازہ کا طریقہ سیکھتا ہے، پھر جنازہ پڑھاتا ہے. عالم پورے دین کا علم سیکھتا ہے، پھر آپ کی اور میری دینی رہنمائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، آج تک آپ کسی عالم کے پاس گئے ہوں کہ جناب یہ شرعی مسئلہ ہے، اب آپ اس میں مجھے فتویٰ دیں کہ میرا کیا رہنمائی ہے؟ کسی حلال اور حرام کا مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے ہو، کسی عالم کے دفتر کے باہر فیس کا کاؤنٹر ہوتا ہے کہ پہلے وہاں فیس جمع کراؤ پھر وہ مولوی صاحب کے پاس جاؤ؟ ہوتا ہے؟ یا مولوی صاحب فیس کی بات کرتا ہے؟ آپ نکاح پڑھانے کے لیے جاؤ، کبھی مولوی صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ میں اتنی فیس لوں گا؟ نہیں. آپ جنازہ پڑھانے جاؤ، مولوی صاحب کو کہو کہ مولوی صاحب آپ نے جنازہ پڑھانا ہے، تو مولوی صاحب کہے نہیں بھائی جنازہ پڑھانا ہے تو پڑھانا ہے، نہیں تو پہلے 10,000 روپے فیس لوں گا. کبھی ایسا سنا ہے؟ نہیں سنا ہے. آپ کے جنازے مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، آپ کے نکاح مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، آپ کی تمام ضروریات کو مولوی صاحب پورا کرتے ہیں. دینی مدارس کے ذمہ کیا ہے؟ علماء پیدا کرنا. کیا بنانا؟ علماء بنانا. مدارس علماء اور حفاظ کی فیکٹریاں ہیں. یہ معاشرے کو ایک ایسے افراد دیتے ہیں جو جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کہتے ہیں، جو خیانت کو خیانت، امانت کو امانت کہتے ہیں. مدارس معاشرے کو ایسے افراد مہیا کرتے ہیں کہ جو حق کو حق اور باطل کو باطل کہتے ہیں. مدارس معاشرے کو ایسے افراد پیش کرتے ہیں جو معاشرے کو بتاتے ہیں کہ رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، قتل و قتال حرام ہے، ملاوٹ حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے. معاشرے کو اللہ کی مرضی بتاتے ہیں اور بغیر فیس کے بتاتے ہیں. پیسے لے کر بتاتے ہیں، بغیر فیس کے بتاتے ہیں. اور کیا کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحبان یہ بے ڈنگے. پہلے سمجھانا شاید ہمیں مشکل تھا. اللہ تعالیٰ افغانستان کے مولویوں کی عمر میں برکت دے. ان مولویوں نے سمجھا دیا کہ حکومت چلانے کے لیے PhD کی ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے. انہوں نے سمجھا دیا کہ مدرسے کی چٹائی پر دال روٹی کھا کر اقتدار کے ایوان میں بیٹھ کر ایسے ووٹوں سے نہیں، ووٹوں سے اقتدار کے ایوان میں پہنچنا آسان ہے. 20 سال اپنے دشمن کے ساتھ، ایک دشمن کے ساتھ نہیں، 57-58 نیٹو ممالک کی فوج کے ساتھ 20 سال تک جنگ لڑنے کے بعد، انہیں ناکو چنے چبانے کے بعد اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر آج مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ حکومت چلا کر دنیا کے اس پروپیگنڈے کو ہوا میں اڑا دیا ہے کہ مولوی ملک نہیں چلا سکتے، مولوی نظام حکومت نہیں چلا سکتے. آج دنیا کو دیکھنا ہے اگر مولویوں کا نظام حکومت، تو افغانستان میں لوگ ترکی کی مثال دیتے ہیں کہ ترکی ایسا ہے، کوئی سعودی عرب کی مثال دیتا ہے کہ سعودی عرب ایسا ہے، کوئی ایران کی مثال دیتا ہے کہ ایران ایسا ہے. افغانستان کے اندر علماء کرام نے، قرآن کے عالموں نے، قرآن کے حافظوں نے جو اسلامی نظام لاگو کیا ہے، نہ تو وہ ترکی
ترکی میں ہے، نہ ایران میں ہے، نہ سعودی عرب میں ہے۔ ہمارے ہاں غریبوں کی حکومت کو جب مدد کرنا ہوتی ہے تو کبھی احساس کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں اور کبھی بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر قطاریں لگتی ہیں۔ جب یہ کارڈ میں پیسے آتے ہیں تو آپ نے اے ٹی ایم کے سامنے خواتین کا رش دیکھا ہوگا، دیکھا مردوں کا بھی رش ہوتا ہے۔ اچھا، بعض ایسے بے شرم ہوتے ہیں کہ وہ اندر چلے جاتے ہیں اور ایک ایک خاتون سے 100 روپیہ لے کر وہ کارڈ میں سے اس کو پیسے نکال کر دیتے ہیں۔ ایسے بے شرم بھی ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہیں۔ یہ ہے غیر اسلامی طریقہ۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کو جا کر دیکھو، آپ کو ویڈیوز ملیں گی، مولویوں کی حکومت نے کارڈ نہیں بنائے گئے۔ کارڈ لوگوں سے پوچھا نہیں گیا کہ بھائی کون کتنا غریب ہے، کون کتنا امیر ہے۔ انہوں نے ٹرک میں سارا راشن لوڈ کیا، بڑے بڑے کٹے بھرے، کھانے کی تمام اشیاء اس میں ڈالی۔ وہ ٹرک چلتا گیا، جہاں جس ٹھیلے والے کو دیکھا، جس موچی کو دیکھا، جس مزدور کو دیکھا، جس بوڑھی خاتون کو دیکھا، آرمی چیف خود، یہ اسلامی حکومت کی بات کر رہا ہوں، وہاں کا آرمی چیف خود وہ راشن کے کٹے اپنے کندھے پر رکھ کر غریبوں کے دروازوں پر دستک دے کر انہیں پہنچا رہا ہے۔ یہ مولویوں کی حکومت ہے۔ یہ کس کی حکومت ہے؟ مولویوں کی، جسے دنیا بے ڈھنگا کہتی ہے، جسے دنیا بے ڈھنگا کہتی ہے، جسے دنیا تانے دیتی ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ نہیں، ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں، ملا کی دوڑ تم نے لگنے ہی کبھی نہیں دی ہے۔ ملا کی دوڑ لگنے تو دو نہ ذرا۔ جس میدان میں ملا جائے گا چھا جائے گا، جس میدان میں آئے گا آگے جائے گا۔ آپ اپنے تعلیمی اداروں کو جا کر دیکھ لیجئے، بہت سے علماء اکرام مدارس سے فارغ ہونے کے بعد کوئی عالم بی اے کر رہا ہے، کوئی عالم ایم اے کر رہا ہے، کوئی عالم پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی ایم ایڈ کر رہا ہے، کوئی ایم فل کر رہا ہے۔ ان کے رزلٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک ہی جگہ پر ایک طرف غیر عالم نے کاغذات جمع کرائے، ایک عالم نے کاغذات جمع کرائے، تو تمام کے تمام کاغذات جمع کرانے والوں میں سب سے زیادہ ٹاپ کرنے والا عالم ملا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے۔ یہ اللہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ سربلندی دین کو تھامنے میں ہے، عزت دین کو تھامنے میں ہے، عزت قرآن کو تھامنے میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے ہاں تو ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ مدرسے میں غریب، مسکین، یتیم بچے داخل کرائے جاتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دردی کرتے ہوئے وہاں پر 1000 روپیہ، 5000 روپیہ، 10,000 روپیہ اپنی حیثیت کے مطابق زکات نکال کر دیتے ہیں۔ سنو، ایک صحابی تھے حضور علیہ السلام کے پاس 24 گھنٹے رہتے تھے، پڑھتے تھے۔ اسی کا ایک بڑا بھائی تھا، وہ زمیندارا کرتا تھا، وہ فصل کاشت کرتا تھا، وہ محنت کرتا تھا۔ بھائی سے کہتا کہ تو بھی میرا ہاتھ بٹا دے۔ کیا کہتا؟ تو بھی میرا ہاتھ بٹا دے۔ وہ بھائی پڑھنے پڑھانے نہیں رہا۔ حضور علیہ السلام کے پاس بڑا بھائی آیا، آ کر شکایت کرنے لگا۔ آ کر کیا کرنے لگا؟ شکایت کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے بھائی کو سمجھائیں، سارا دن میں محنت کرتا ہوں، یہ صرف بیٹھا ہے، کھاتا رہتا ہے،